بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 105 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وضاق زرعی لضیق ذات یدی سے لے کر وشعری المنظوم للسخب تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وضاق زرعی لضیق ذات یدی، میرا دل تنگ ہے ہاتھ کی تنگی کی وجہ سے، یعنی میری تنگ دستی کی وجہ سے میرا دل بھی تنگ ہے۔ لضیق ذات یدی وساورتنی الہموم والکرب، اور میرے اوپر غم اور مصیبتیں حملہ آور ہیں۔ ساور یساور مساورتاً، حملہ آور ہونا اور گھیرے میں لے لینا۔ سارا یسور سورن سے ہیں، یہ دیوار پر سے گزرنا، کودنا۔ ہموم یہ ہمن کی جمع ہے، اور کرب یہ کربتن کی جمع ہے، مصیبت کو کہتے ہیں۔ وقادنی دہری الملیم، اور مجھے کینچ لایا ہے میرا وہ زمانہ، الملیم جو ملامت کرنے والا ہے، الی سلوک ایسے راستوں کی طرف، ما یستشینہ الحسب، جس کو حسب عیبدار سمجھتا ہے، یعنی حسب نسب والا آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو معیوب سمجھتا ہے، بزرگی کے خلاف سمجھتا ہے۔ لیکن چونکہ میری مجبوری ہے، اس وجہ سے میں ان چیزوں میں بٹکا پھرتا ہوں۔ فبعت حتی لم یبق لی سبد، پس میں نے اس کو فروخت کیا یہاں تک کہ میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ سبد اسے توڑے سے بال کو کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ما لہ سبد ولا لبد، اس کے پاس نہ بال ہے نہ اون ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ سبد یسبد سبدن، بال موننا، تو یہاں اس سے مراد ہے یعنی کچھ بھی نہیں بچا۔ ولا بتات الیہ انقلب، اور نہ میرے پاس اتنا توشہ بچا جس کی طرف میں لوٹ سکوں۔ تو بتات یہ توشے کو کہتے ہیں، سامان کو، اس کی جمع آبتا آتی ہیں، بتا یبتو، بتن کاٹنا، اور توشے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے آدمی راستہ کاٹتا ہے۔ ودنت حتی اثقلت سالفتی، اور میں نے اتنا قرضہ لیا یہاں تک کہ اپنے گردن کو میں نے بوجھل کر دیا، یعنی قرض لیتا رہا اور اپنی گردن کو قرض تلے میں بوجھل کرتا رہا۔ بحمل دین، یعنی قرض کے بوجھ کے ساتھ، من دونہ العتب، کہ اس سے آگے پھر ہلاکت تھی، یعنی ہلاکت و موت کی سختی بھی اس کے سامنے کم ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے رون ڈالا۔ ثم طویت الحشا علی سغب، پھر میں نے آنتوں کو 5 دن بھوک پر لپیٹا۔ حشا آنتوں کو، طوا یطوی طون سے ہیں لپیٹنا، علی سغب، سغب بھوک کو کہتے ہیں، 5 دن تک۔ فلما امضنی السغب، پس جب بھوک نے مجھ کو بالکل جلا ڈالا، امض یمض امزازا، یعنی ختم کرنا، کھوکھلا بنانا، جلا ڈالنا۔ لم ار الا جہازها عرضا، تو میں نے بجز اس کے جہیز کو اور کوئی ساز و سامان نہیں پایا، نہیں دیکھا۔ اجول فی بیعہ، کہ جس کی فروخت کرنے کے لیے میں چکر کاٹوں، واضطرب، اور پریشانی اٹھاؤ، مضطرب رہوں۔ فجلت فیہ والنفس کارہۃ، پس میں اس میں یعنی اس کے جہیز کے بیچنے کے لیے گھوما،
والنفس کارہۃ، اس حال میں کہ میرا جی اس کو برا سمجھ رہا تھا، یعنی قطعاً میں گوارا نہیں کر سکتا تھا لیکن مجبوری تھی. والعین عبرہ والقلب مکتئب، اس حال میں کہ میری آنکھ جو ہے وہ اشکبار تھی، مسلسل جو ہے آنسو سے جاری تھے اور اس کے آنسو تمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. والقلب مکتئب، اور دل بڑا غمگین تھا. اکتئب یکتئب، اکتئاب غمگین کو کہتے ہیں. عبرہ یا عبر یعبر عبرتن سے ہے آنسو بہنا، جاری ہونا. وما تجاوزت اذ عبست به، اور میں نے جو ہے اس میں تجاوز نہیں کیا ہے، یعنی حد کو کراس نہیں کیا ہے. اذ عبست به، جب میں نے اس کو ضائع کیا ہے. حد التراضی، رضامندی کے حد کو. فیحدث الغضب، کہ اس سے غضب پیدا ہو، یعنی میں نے تو یہ سارا کچھ اس کی رضامندی سے کیا ہے، کوئی ایسی زبردستی تو میں نے نہیں کی کہ جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو، ناچاقی ہو، غصہ پیدا ہو. فَإِن يَكُنْ غَاضَهَا تَوَهُّمُهَا، پس اگر اس کو غصہ دلایا ہے، غاض یغیظ غیظاً، غصہ دلانا، تو وہ توہمها، اس کے اس بات اور وہم و گمان نے، ان بنانی بالنظم تکتسب، کہ میرے پورے جو ہے وہ پرونے سے کماتے ہیں. یہ بنانتن کی جمع ہے، بنانتن پورے کو کہتے ہیں. بالنظم، نظم ینظم سے، پرونا کسی چیز کو جو ہے وہ لڑی میں پرونا. تکتسب، وہ کماتی ہیں، یعنی کماتے ہیں یہ جو میرے پور ہیں. او اننی اذ عزمت خطبتها، یا یہ بات کہ جب میں نے ارادہ کیا اس کے نکاح کا. زخرفت قولی لینجح العرب، تو میں نے اپنی اس دعوے کو ملمسازی کے ساتھ خوبصورت بنایا تاکہ وہ حاجت پوری ہو. نجح ینجح سے حاجت، العرب جو ہیں یہ حاجت کو کہتے ہیں، اور نجح ینجح یعنی اس میں مجھے کامیابی ملے اور وہ پوری ہو. فوالذی سارت الرفاق الی کعبتی، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے کعبے کی طرف سارت الرفاق الی کعبتہ، جس کے کعبے کی طرف قافلے چلتے ہیں. تستحثها النجب، اور عمدہ اونٹ انہیں لے کے جاتے ہیں. رفاق یہ قافلوں کو کہتے ہیں. تستحث باب استفعال سے ہیں، اکسانے اور برانگیختہ کرنے کے معنی میں. یہاں پر مراد یہ ہے لے جانا، یعنی لے جاتے ہیں ان کو. حس یحس، حسن سے بھی برانگیختہ کرنا. نجب یہ نجیبن کی جمع ہے اور عمدہ اونٹ کو کہتے ہیں. مل مکر بالمحصنات من خلق، یعنی پاک دامن عورتوں سے فریب کرنا یہ کوئی میری عادت نہیں ہے. ولا شعاری التمویہ والکذب، اور نہ ملمسازی اور جھوٹ جو ہے وہ میری عادت اور شعار ہے، پہچان ہے. تمویہ موہ یموی تمویہن، کسی چیز کو مزین بنانا، آراستہ کرنا. کذب جھوٹ کو کہتے. محصنات پاک دامن عورت کو کہتے. ولا یدی مذ نشأت نیت بہا، اور نہیں میرا ہاتھ مذ نشأت، جب سے میں پیدا ہو چکا ہوں. نیت بہا الا مواضی الیراع والکتب، یعنی وابستہ رہا ہو، نہ میرا ہاتھ جو ہے وہ اس موتی پرونے سے وابستہ رہا ہو. ہا ضمیر اسی مہارت کی طرف، براعت کی طرف اور دعوے کی طرف راجع. الا مواضی الیراع والکتب، مگر چلنے والے قلموں اور کتابوں سے، یہ منسلک رہا ہے.
تو ناط ینوط نوطن اس کا مطلب ہے منسلک رہنا. مواضی یہ ماضیتن کی جمع ہے چلنے والا. یراع یہ یراعتن کی جمع ہے. یہاں پر اس سے مراد قلم ہے، اور کتب یہ کتاب ان کی جمع ہے. یعنی میرے ہاتھ کا رشتہ وہ قلم و کتاب سے وابستہ رہا ہے، موتی پرونے اور ہار بنانے سے قطعا نہیں. بل فکرتی تنظم القلائد، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ میری فکر جو ہے وہ ہار پروتی رہی ہے. قلائد یہ قلادتن کی جمع ہے، ہار کو کہتے ہیں. لا کفی نہ کہ میرا ہاتھ، میری ہتھیلی، اکف اس کی جمع تھی. وشعری المنظوم للصخب، اور میرا شعر پرویا ہوا ہے نہ کہ موتیوں کے ہار. یعنی وہ جو میری فکر وہ تنظیم کرتی ہے، پروتی ہے ہاروں کو، تو اس کے نتیجے میں وہ شعر جو ہے وہ پرویا ہوا ہوتا ہے نہ کہ ہار. تو سخب یہ سخابن کی جمع ہے، اس ہار کو کہا جاتا ہے جو موتی اور جواہرات سے بنایا جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے. والسلام.